بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام من والا اما بعد۔ عموماً ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر جو جنت سے دمبا لایا گیا تھا، اس کو ذبح کیا گیا، اس دمبے کا گوشت کہاں گیا؟ اس کے مفسرین اکرام نے دو جواب دیے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے اس دمبے کا گوشت پرندوں نے کھا لیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ آسمان سے بجلی آ کر اس گوشت کو جلا کر رکھ کر گئی۔ اب نبی پاک علیہ السلام کی امت پر یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی امت جو بھی قربانی کرتی ہے، پیسہ بھی اس کا اپنا ہوتا ہے، جانور بھی وہ خود لیتا ہے، ذبح بھی خود کرتا ہے، اس کا گوشت بھی خود کھاتا ہے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے وہ اس کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ جبکہ اگر ہم سورہ مائدہ آیت نمبر 27 دیکھتے ہیں، حابیل اور قابیل کی قربانی، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ان کی امتوں نے جو جو قربانیاں کی، حابیل نے قربانی دمبے کی، ایک روایت میں بکرے کی، اور قابیل نے قربانی اناج کی۔ تو آسمان سے بجلی جس دمبے یا بکرے والی قربانی تھی اس کو بجلی نے اچک لیا۔ اب جبکہ قابیل کی جو اناج والی قربانی اس کو بجلی نے چھوا تک نہیں۔ یعنی دیگر انبیاء کرام کی امت میں آسمان سے بجلی جس چیز پر پڑتی تو وہ قربانی قبول سمجھی جاتی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نبی پاک علیہ السلام کی امت کو یہ خاصہ عطا فرمایا کہ ہر چیز یہ خود کرتے ہیں، کھاتے پیتے بھی خود ہیں، ہر چیز خود کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کا تقویٰ پہنچ جاتا ہے۔